افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ذکر لادا کل نہ جاوی، اے ہے پارا گیڑا ہر مشکل کمائی تیرے، بس اللہ اللہ کہنا حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سونا چن تو نبی دا چہرہ، سونا چن تو نبی دا چہرہ، متھے صلی علی دا سہرا، اے پایا کالیاں زلفاں گھیرا، اے حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن برکت رمضان جیزی ساؤنڈ اینڈ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پینل میں جو شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے معروف مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ساجد محمود صاحب، ہم حضور آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایبٹ آباد میں ایک بڑی عظیم شخصیات جو نعت خوانی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، آج ہمیں ان کی شرف میزبانی حاصل ہو رہی ہے۔ میری مراد ہے جناب محترم نعیم برادران صاحب، ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عشق رسول کی جو آگ ہے وہ دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ذکر سے
بھڑکتی ہے۔ تو اس آگ کو جو عشق رسول کی ہے ہمارے دلوں میں بھڑکانے کے لیے میں درخواست گزار ہوں ہمارے مہمان ثنا خان رسول نعیم برادران سے کہ آپ آج کی اس محفل کا آغاز اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ندی حب دن سدنی واہ واہ، ندی حب دن سدنی حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکڑی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکڑی، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ مینوں ڈر نہیں زوال دا، واہ، مینوں ڈر نہیں زوال دا، میں تیرے نوکر ہاں، زہرا واہ واہ، میں تیرے نوکر زہرا ماشاءاللہ جی۔ حشر تکیا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، کیا بات ہے، واہ، حشر تکیا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں،
گئے جو کر گئے آقا گدایا تیریاں. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. پیار کیتا انج خدا نال تیرے سونیا. پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا. نوریاں دے تلیاں چمایا تیری. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نوریاں کیا دے کہیں شاکلو تلیاں چمایا تیریاں. سبحان اللہ. شر تک یا مصطفیٰ میں بادشاہ تیریاں. واہ واہ سبحان اللہ. آکھیا شبیر نے نانے وقت ودا. سبحان اللہ. آکھیا شبیر نے نانے وقت ودا سہن سکدا دل میرا نانا جدایا تیریاں. سہن سکدا دل میرا نانا جدایا تیریاں. سب شیر ہے. پیش کیتا سر کسے دے دیتے بازو تمہیں. اللہ اللہ. پیش کیتا سر کسے دے دیتے بازو تمہیں. گئے پر دے گئے سارے گوایا تیریاں. کٹ گئے پر دے گئے سارے گوایا تیریاں. شیر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ تیریاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. حساب حاکم بھول گئے داد دیون لگ پئے. حساب حاکم بھول گئے داد دیون لگ پئے. جدو انہاں نوں قبر وچ
कब्र विच नातां सुनाया तेरियां शेज तकिया मुस्तफा ने बादशाया तेरियां तर गए जो कर गए आका गदाया तेरियां माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त अंदाज़। हम बचपन में सुनते थे साबरी ब्रदरान को ताजदार हरम, तो उनकी जिस तरह से आपस में सुर लय और ताल मिलता था, ऐसे ही इस दौर में हमें ये देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह हम फिर भी आपसे दोबारा मुखातिब होंगे और आपसे कलाम सुनेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में एक फ़लसफ़ा बयान किया है और ये इरशाद फरमाया है कि ये फ़ा का कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फ़ा का कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये मुसलमान कमज़ोर होगा इल्म में, अमल में, सारे मामलात में, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात आती है तो एक आम सा जो कलमा पढ़ने वाला है वो भी अपनी जान, अपना सब कुछ हुजूर पर लौटाने के लिए तैयार है। और ये जो चीज़ है उसके अंदर ये है मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। बेशक हम अपने मेहमान जनाब प्रोफेसर साजिद महमूद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद क्या है। क्या है? जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबि सबील मन अनाब इलैया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाफ़िज़ साहब, सबसे पहली बात जो आपके प्रोग्राम के वाले से है, ये बहुत ही एक फ़कीदुल मिसाल प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। वो इस तरह के, मैं मुबालगा राय नहीं कर रहा, मैंने प्रोग्राम देखा है। ठीक, गुजारिश ये है कि आपने सबसे पहले इसका आगाज़ ज़िक्र से किया है। देखिए ज़िक्र जो है, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा है ये सब कुछ। बेशक, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा के बग़ैर तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल, जहाँ ज़िक्र खुदा हो वहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, तो वत्तबे सबीला मन अनाब इलैया की सीढ़ी इंसान चढ़ जाता है। ठीक हो गया। रब कायनात ने कैटेगोरिकल फरमाया, वत्तबे, दो टोक ऐलान फरमाया, तू कौन है, किधर रहता है, कैसा है, तेरा किसके साथ ताल्लुक़ है, तू कौन है, तेरा कबीला क्या है, तेरा मुल्क क्या है, कहाँ से है, इस बात की गरज ही नहीं। वत्तबे, बस उसकी इत्तिबा करो। सबील मन अनाब इलैया, मेरी जानब जो रास्ता आ रहा है वो मेरे मुस्तफ़ा का रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का रास्ता है। गोया खुदा तक रसाई बिन इश्क़ रसूल नामुमकिन है। ठीक हो गया। बहुत नामुमकिन। अब जहाँ तक आपका सवाल है जी, इश्क़ रसूल से क्या मुराद है, इश्क़ जो लफ्ज़ है ये पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं आया, अभी अदब में है। ठीक, दीगर कुतुब सैयर में या इस्लामिक स्टडीज़ की बुक्स में ये लफ्ज़ मिलता है। आप तो अरबी अदब के आदमी है ना। अशद खुब्बल है लेकिन अशद इश्क खुब्बा, नहीं है। इश्क नहीं है। ठीक हो गया। इश्क से भी आगे एक मंजिल है, अशद खुब्बा। अच्छा, वो इसकी सतह है इश्क की। अच्छा, अशद खुब्बा की सतह नहीं, उसमें मार मिटना है, उसमें हाथों को कटवा कर दर्द महसूस ही नहीं करना। सही। इश्क में फिर भी दर्द होता है जी, अच्छा, कैफियत है, ठीक। लेकिन अशद खुब्बा उसमें कैफियत ये नहीं है। अब जहाँ तक हमारे इस माशरे का ताल्लुक़ है, हम इस बात पे आकर डबल माइंड हो जाते हैं जी, हम क्या करें। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो टोक ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरे तक आना चाहते हो तो रास्ता एक ही है, वो रास्ता मेरे मुस्तफ़ा का रास्ता है। सही। उसकी ज़ात के साथ, उसकी सीरत के साथ, उसकी सिफ़ात के साथ, मोजज़ात के साथ
آپ نے اپنے آپ کو جوڑ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب ہم جوڑ لیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی کی اور اللہ کی معرفت کی وہ راستے جو ہے وہ ہموار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور کتب سیر میں ہے. آپ مسجد نبوی میں جا رہے تھے, آپ کے ہاتھ مبارک آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھا, اچھا. اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر, ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں الا نفسی. ٹھیک. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہوا ابھی. نہیں ہوا. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ, رشتہ دار, عزیز و اقارب, کائنات کا ہر رشتہ جب تک حضور علیہ السلام کی ذات علی صفات پہ, اس عادی اعظم کے قدموں پہ قربان نہیں ہوتا, اس لذت سے بندہ آشنا ہی نہیں ہو سکتا. صحیح ہو گیا. اب نعت ہے, ذکر ہے, یہ ایسی کیفیات ہیں کہ یہ انسان کو قرب مصطفیٰ عطا فرماتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. قرب مصطفیٰ. صحیح. اب آگے جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العزت نے کہ قرآن مجید میں, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے, اچھا, خدا تم سے محبت کرے, تم نے ایک کام کرنا ہے, میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے. سبحان اللہ. ان سے ہٹ کر, در مصطفیٰ سے ہٹ کر کوئی اور در نہیں ہے. ان سے ان کے قدموں تک رسائی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی جناب میں رسد, ٹھیک ہے, رسائی آسانی سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب عشق مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے, استفسار کیا ہے کہ ٹوٹ کر چاہنا. ٹھیک. ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیان دیان سارا کچھ حضور کی طرف لے کے جانا. اس معاملے میں حضور پاک کا کیا فرمان ہے؟ جب بھی کوئی کام کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مصطفیٰ, روح مصطفیٰ اور آپ کی سیرت مبارک انسان کی نگاہوں کے سامنے ہو. یعنی عشق کا مطلب ہے ٹوٹ کے جانا. اشد حضور علیہ السلام کو کائنات میں سارے رشتوں سے افضل, جہاں مال کی بات آئے, جان کی, عزت و آبرو بھی قربان کر دی جائے. صحابہ کرام کا سارا آپ پڑھ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے, وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا, اس کے بعد ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اپنی حدیث پیش کی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے, اپنی اولاد سے, حتیٰ کہ سارے انسانوں سے بڑھ کر کے جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا. تو یعنی کہ ہمیں پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ عشق مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر چاہنا, ٹھیک ہے, یعنی آپ پر مر مٹنا, آپ پر قربان ہو جانا, اس کا نام ہے عشق مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم پہلے سمجھ چکے. اب ہم بڑھتے ہیں, تقاضے کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں, جو تقاضے ہیں اس کے مصطفیٰ کے, وہ آپ کی کامل اتباع ہے. ٹھیک ہو گیا. میں 2 حدیث آج کے اس پروگرام کی نظر کروں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من سمتا نجا. ٹھیک ہے, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. صحیح. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص من ستر اخاہ المسلم سترہ اللہ الیوم القیامہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ ایسا کرو گے بروز محشر رب کائنات تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. ٹھیک ہے. اب جب حضور علیہ السلام, ایک تقاضا اس کا یہ ہے کہ محبت ٹوٹ کے کرنا. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اتباع کامل کی جائے, اکمل اتباع کی جائے. کامل سے بھی ایک ڈگری, سپرلیٹو ڈگری جی, کہ کامل اکمل کو اتباع کی جائے. یعنی ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک وہ نگاہوں کے سامنے ہو کہ بس ان سے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہمارا. ٹھیک ہو. کوئی معرفت شراب معرفت خداوندی کا رستہ ہے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر پروان چڑھے. اب سوال پیش کیا جاتا ہے جی محبت اور اتباع 2 چیزیں ہیں. محبت ہوگی تو اتباع ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اتباع ٹھیک ہے جی ہم کر رہے ہیں, اب محبت ہی نہیں ہے ایک شخصیت کے ساتھ, ایک استاد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. بغیر استاد کے بندہ اگر پڑھے یا اس کی طبیعت میں کراہت پیدا ہو جائے تو وہ کامل اس اسٹوڈنٹ اپنی کلاس سے استفادہ نہیں کر سکتا جب تک آپ نے استاد کا ٹوٹ کے احترام نہیں کرتا. اشفاق صاحب لکھتے ہیں, اپنی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جی جی کہ جب تک آپ اپنے استاد کی طرف پیٹھ کرتے رہو گے آپ علم سے محروم رہو گے. اچھا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ استاد کی طرف چہرہ, اگر پیچھے آ رہے ہیں آپ رک جائیں, ان کو آگے جانے دیں.
یعنی ایک استاد کے لیے بھی اتنا ادب ضروری ہے. ادب ضروری ہے. تو اب جو جی اب معلم آقا علیہ کائنات السلام ہیں، معلم کائنات، ہاں جی، ان کے لیے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی سطح ہے، عشق مصطفیٰ کی سطح ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک، کیوں؟ یعنی حد صحابہ کوئی نہیں کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب پانی آپ وضو فرماتے آپ تو معصوم من الخطا، لیکن ایک شرعی تقاضا ہے ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. تو صحابہ کرام بجائے اس کو انڈیلنے کے، اس پانی مبارک پانی کو، ہم پانی بھی نہیں کہتے، مطہر معطر مبارک پانی کو اپنے جسم کے ساتھ مس کر لیتے، مل لیتے، تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ کئی مہینوں تک ان سے آتی. سبحان اللہ، بہت خوب جی، بہت زبردست گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر ساجد محمود صاحب، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ تم ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے یہ لوگ. اور وہ لوگ کون تھے؟ کسی بھی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں یہ حکم نہ اللہ نے کیا نہ اس کے رسول نے کیا کہ جس وقت رسول میرا وضو کرے تو تم ان کے جو پانی ہے اس کے نیچے ہاتھ رکھ لینا. کیا بات، یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے. جی بالکل. لیکن اگر آپ دیکھیں تو عام من الناس میں یہ حکم ہے کہ ان کا جو تعلق محبت تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام اپنا لعاب جس وقت یا اپنے بلغم نکال رہے ہیں تو صحابہ اکرام اپنے ہاتھ آگے رکھ رہے ہیں اور اس کو لے کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں. تو یہی وہ آمنو کما آمن الناس ہے جی. کتنی زبردست گفتگو ہماری جاری ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی جو ہیں وہ بکھر رہے ہیں. انہی موتیوں کو مزید بکھیرنے کے لیے ہم چلتے ہیں نعیم برادران کی طرف، اور آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی عشق اور محبت کی وادیوں کی سیر کروائیں آپ. ماشاءاللہ. جی ہاں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بہت پیاری ربائی آپ کی سماعت میں نظر. ہر اتھرو اے گل آخدائے غم خار کڑنی ہوندی. ہر اتھرو اے گل آخدائے غم خار کڑنی ہوندی. ہر حاکم دل پہ آخدائے دلدار کڑنی ہوندی. ہر حاکم دل پہ آخدائے دلدار کڑنی ہوندی. ابو بکر عمر عثمان علی کسے یار نو کڑنی ہوندی. سارے جگ نو کنڈ ہو سکدی ہے سرکار نو کڑنی ہوندی. حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے. بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں. بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں.
بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں۔ بہت بڑا شعر، نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے بتا، نماز بعد میں پڑھنا مگر یہ پہلے بتا، علی سے بوز پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں، علی سے بوز پہ تو شرمسار ہے کہ نہیں، تیرے مقام سے مطلب نہ تیری عظمت سے، تیرے مقام سے مطلب نہ تیری عظمت سے، سوال یہ ہے کہ تو ان پہ نثار ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ تو ان پہ نثار ہے کہ نہیں، تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا، تمام خوشیاں مبارک تمہیں مگر یہ بتا، غم حسین تو اشک بار ہے کہ نہیں، غم حسین میں تو اشک بار ہے کہ نہیں، بتا نبی کا تیرے دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو مصطفیٰ کے لیے بے قرار ہے کہ تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام،
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی بے حجاب، میرا سجود بھی بے حجاب۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عظمت اور ادب مصطفیٰ تمہارے دل میں نہیں ہے تو چاہے تم سجدے کرتے رہو، چاہے تم رکوع کرتے رہو، یہ سارا کچھ ایک ایسا ہوگا جیسے یعنی کہ ایک پردہ ہے درمیان میں۔ اور پھر آپ نے اس پر یہ کہا کہ محبت کا جنوں باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق، سب کچھ باقی ہے مگر تو باقی نہیں۔ تو جب تک عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگی، عبادت جیسے کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اپنے اتمام کو، اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے ہیں جناب پروفیسر سعدون صاحب، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتباع یہ جو سنت ہے یہ کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی آپ پروفیسر صاحب کو بھی دعوت خطاب دیں، دعوت گفتگو دیں۔ جی ماشاء اللہ، میں اہلاً و سہلاً اپنے استاذی جناب پروفیسر ساجد صاحب کو ویلکم کہتا ہوں اس پروگرام کے اندر، اور خصوصاً نئی برادران کو۔ ان کے سامنے بات کرنا تو جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، لیکن میں ایک اپنا چھوٹا سا علمی اور عقلی نقطہ اس موضوع پہ بیان کر کے بات کو آگے لے کے چلیں گے ہم، کہ اتباع یا نسبت یا واسطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ضروری کیوں کر ہے۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یا آقا علیہ السلام کی اتباع کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اتباع عقلی طور پہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ کیوں کر کے ضروری ہے۔ یاد رکھ لیں مسلمان نام ہے 6 چیزوں پہ ایمان لانے کا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ۔ ان 6 چیزوں پہ ایمان لانے کا نام مسلمانی ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، آخرت پہ، اور تقدیر پہ، اچھے برے کی تقدیر پہ۔ اب میں ایک بات چھوٹی سے پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص یہاں پہ ایسا موجود ہے جس نے اپنی ننگی آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسولوں کو دیکھا، اس کے فرشتوں کو دیکھا، آخرت کو دیکھا، تقدیر کو دیکھا، خیر شر کو دیکھا؟ جب کسی شے کو نہ دیکھ کے بھی اس پہ ایمان لانا ہی مسلمانی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر مسلمانی شے کیا ہے کہ جن چیزوں پہ ہم ایمان لا رہے ہیں ان چیزوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ان پہ یقین نہیں رکھتے تو ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم مسلمان ہوتے کیسے ہیں؟ ہم مسلمان اس لیے ہوتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری امت یہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا وہ تمہارا خدا ہے، ہم نے خدا مان لیا۔ ہزاروں کتابوں میں سے ایک کتاب کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری لیے قرآن کتاب ہے، ہم نے یقین مان لیا کہ آقا بے شک یہ ہمارے لیے قرآن ہے۔ تمہارے لیے رسول ہے، تمہارے لیے کتابیں ہیں، تمہارے لیے تقدیر ہے اللہ کی طرف سے اچھی بری، اور تمہارے لیے آخرت ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب کچھ ادا ہوا اور اس پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری اور ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہو گیا، تو اس سے یہ واسطہ اور ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلے، عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ ایمان لانا ہمارے لیے ہمیں مسلمان ٹھہراتا ہے۔ اب ایک اور نکتہ کہ کیا ہم کسی کے اوپر اتنا یقین کریں گے کہ جس کو عقل نہیں مانتی اس پہ بھی ایمان لائیں؟ آپ کا کوئی بھائی آپ کو کہے کہ یہ باہر شیر کھڑا ہے، آپ اس کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ پھر ہاں بہت زیادہ واسطہ ہو اور آپ اسے دیکھیں نہ اور وہ کہے کہ شیر کھڑا ہے باہر، پھر آپ اس کے اوپر یقین کریں گے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا واسطہ اور نسبت اس قدر زیادہ ہو کہ اپنے دیکھنے سے زیادہ اس کے دیکھنے میں یقین ہو، اس کے نقطہ کمال کو ایمان کہا جائے گا۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب ہمارا نسبت اور ہمارا عشق اس نقطہ کمال پہ ہو، اپنی دیکھی ہوئی بات کو تو رد کر سکے
اس کی دیکھی ہوئی کہی ہوئی بات کو ہم رد نہ کر سکے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ اشد حبہ کا جو ارشاد فرمایا علامہ صاحب نے، اس جب کمال پہ پہنچے گی تو تب ہم حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے قائل ہیں، ورنہ وہی لوگ حکم ہم پہ بھی آتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن نہ کہو۔ خدا ہمیں اس عشق کو اپنے دل کے اندر اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آگے اس بات کو لے کے چلتا ہوں اپنے استاذی جناب پروفیسر ساجد صاحب سے۔ ہم اگلا جو نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جناب اس موجودہ دور کے اندر عشق مصطفیٰ کا عملی مظاہرہ کس صورت کے اندر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس کے لیے پہلا جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، میلاد مصطفیٰ اور نعت خوانی کا ایک پروگرام دھوم دھام سے کیا جائے۔ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے جدید دور میں، جس میں ہم ابھی آج کل رہ رہے ہیں، ان کے جو ہیرو ہیں وہ ہمارے حریف ملک انڈیا کے ہیں، ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی غور کیا 3-4 گھنٹے کی 2-2.5 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں، ایک کیفیت اپنے اوپر وارد کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب عشق مصطفیٰ کی جہاں تک بات آپ نے فرمائی ہے، وہ اس کا سب سے بہتر راستہ یہ ہے، جب ہم آپ کی سیرت کا ذکر کریں گے، آپ کے معجزات، تذکرہ مصطفیٰ کریں گے، تو لامحالہ لوگوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت آہستہ آہستہ اجاگر ہو جائے گی۔ اب ان کو ہمارے جوان کیوں آئیڈیل مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسا ہے نا جی۔ اب ہمارا یہ ہے کہ یہ محفلیں نہیں ہو رہی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جوانوں کو۔ محفل نعت اور محفل سیرت مصطفیٰ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے قرب مصطفیٰ کا حصول بڑا ممکن ہے۔ صحیح۔ میں علامہ اقبال کی 2 رباعیاں بڑی معروف ہیں۔ جی جی ضرور۔ ایک ان کی قبر کی تختی پہ لکھی ہوئی ہے، اچھا، قبر کی تختی پہ اگلے حصے پر، نہ خوانیم و نیتر کو تتاریم چمن زادیم و از یک شاخ ساریم تمیز رنگ و بو برما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بھاریم۔ ایک انہوں نے یہ لکھی ہے۔ ایک رباعی انہوں نے رات کے پچھلے پیر لکھی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے۔ اب دیکھیں، یورپ میں 3 بار آقا علیہ السلام کا دیدار آپ کو ہوا، کثرت درود شریف، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، محفل کا انعقاد اور وہاں سے پیغام کیا جائے کثرت کے ساتھ درود مصطفیٰ، درود شریف، حلقہ درود، جی تعلق درود پاک سے جڑتا ہے۔ وہ اپنی ایک رباعی میں کہتے ہیں کہ تو غنی از ارض و عالم من فقیر، اللہ کی بارگاہ میں رات کے پچھلے پیر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب دیکھیں حیا ہے کتنا، ٹھیک ہے۔ اس حیا کو پیدا کرتے وقت جب انسان کرتے ہیں تو پھر ہمیں قربت نصیب ہوتی ہے، خوف اور ڈر ہے۔ تو غنی از ارض و عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہتے ہیں تو غنی ہے، 2 جہاں کا بادشاہ ہے، میری ایک التجا ہے، میں ناتواں، بے کس بے سارا، ضعیف آدمی ہوں، بروز محشر میری ایک درخواست، میری ریکویسٹ مالک قبول فرمانا۔ کیا؟ اگر تو می بینی حسابم، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اگر تو سمجھے میرا حساب ضروری ہے، پہلے تو حساب میں دے ہی نہیں سکتا، اس قابل ہی نہیں ہوں میں حساب دوں، ایک بات، ایک ریکویسٹ۔ ایک نقطہ اور بھی سارے جی اس میں بسم ہے نا، اللہ، جی جی، گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر، ناگزیر، یعنی تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جی جی ایسا ہی، تو اگر حساب مجھ سے نہ ملے تو نہ تب ملے، کیا فرق واہ پڑتا ہے؟ کیا بات ہے جی، نہ بھی لے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ناگزیر اگر ہو ناگزیر جائے ہو جائے جی، تو پھر اگر لازمی ہو، پہلے لینا ہی نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا، مال آپ نے اقدہ کھولا ہے، اقدہ کشائی کی ہے ماشاءاللہ، جی تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ مگیر، مجھے حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک سے دور کر کے سامنے نہ، کہیں ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ صحیح۔ وہ کہ اقبال تو ایسا اقبال ہے، تو کیا لے کے آیا ہے، مجھ سے عشق کے دعوے کرتا ہے اور تیرا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حیا، شرم، خیال اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت کا تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ باقی اعمال میں جیسے آپ نے فرمایا کمی پیشی رہتی ہے انسان سے، کوئی انسان قابل یا مکمل نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کا سوال کرے، ٹھیک، اے اللہ اپنا فضل کرنا، سرکار دو عالم سے سننے کی مجھے شفاعت نصیب، پھر بخشش ہے۔ ورنہ جتنے نیک کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے 51% پیپر پاس ہوتا ہے نا، پاس ہو جائیں گے، لیکن جو لذت ہے عشق مصطفیٰ کی، اس میں یہ ہے کہ حضور شفاعت کریں گے تو 30% والا بھی پاس ہو جائے، 30 والا بھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور زاویے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ عموماً ہمارے جو واعظین ہیں، خطباء علماء، مشائخ وغیرہ، جی جی، اور لکھاری، یہ عموماً اس بات کو لکھتے ہیں کہ محبت اور اتباع ضروری ہے، جی جی، محبت اور اتباع ضروری ہے، یعنی کہ محبت کے لیے اتباع ضروری ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیں، یعنی اب اگر کوئی شخص دعوی محبت کرے
لیکن وہ اتباع میں کامل نہ ہو. جی جی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. تو آیا اس کا یہ دعویٰ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ذرا دیکھیں، آپ نے بڑی زبردست ایک توجہ ایک طرف دلائی ہے نا. جی جی. بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، اچھا. معروف واقعہ یہ کتب سیر میں ہے. وہ جب اپنی یعنی کتاب پڑھتا، تورات انجیل جو بھی یعنی اس کا مطالعہ کرتا، تو اس میں آقا علیہ السلام کا نام مبارک جب بھی آتا اچھا. تو وہ چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگا کے محبت سے وہ چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے. وہ مر گیا. مشہور معروف واقعہ یہ ٹھیک ہو کتب گیا. سیر میں ہے. صحیح. لوگوں نے اس کو اٹھا کر باہر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، بنی اسرائیل کی واقعہ ٹھیک. قوم. تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی عمل ہی ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ جا کر اس کو غسل دیں، اس کا جنازہ پڑھائیں، اس کو دفنائیں. اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کو نہ ہوئے، بار الہ یہ کون آدمی ہے، جاننا چاہتا ہوں معاملہ کیا ہے. جس کو لوگوں نے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. ٹھیک. کہا کہ اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، بے عملہ انسان ہے یہ. صحیح. فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ عادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا تو بڑی محبت احترام کے ساتھ چوم کر آنکھوں سے لگا کے کتاب کو چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. اب میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی احترام کرے، پھر اس کو میں ایسے ویسے ہی چھوڑ دوں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تدفین ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی اگر اتباع میں کمزوری تھوڑی بہت ہو بھی جائے، اللہ کے ہاں، یہ میں نہیں کہتا اتباع چھوڑ دے بندہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے. بندہ کامل اتباع کرے. اگر کمی پیشی انسان بشری تقاضا ہو بھی جاتی ہے، اگر محبت سلامت ہے تو اس کی بخشش یقینی ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں اس کے ساتھ گفتگو کو جوڑوں گا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ واہ. تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں، قیامت کا پوچھنے والے بتا، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے جو قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ تو اس نے عجز اور انکساری کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ تیاری نہیں ہے، نہ میرے پاس بہت روزے ہیں، نمازیں ہیں، صدقات، خیرات، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں. واہ واہ. اعمال میں میری کمزوری ہے، سارے ایک ایک چیز گن کے بتائی، لیکن کہا کہ ایک چیز میں کامل ہوں، اور وہ کیا ہے؟ آپ سے محبت ہے. اب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو پھر آپ نے ایک اعلان فرمایا. اعلان کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ یاد رکھ لو، جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے. میں آپ اسی بات کو تھوڑا اگر اجازت ہے تو آگے بڑھا. بالکل بالکل. آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بروز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بالکل. احد کا پہاڑ مدینہ پاک میں غالباً 1.5 یا 2 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے پیچھے اس طرف، جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، اس کے دامن میں حضرت میر حمزہ سلام اللہ علیہ کا ان کا وہاں پہ مزار بھی ہے. بالکل. جب جنگ ختم ہو گئی، غزوہ اختتام ہوا شام کو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس طرف اشارہ فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ. احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا بروز محشر پہاڑوں کا کیا کام ہے، یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. احد کا پہاڑ جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ احد کا پہاڑ جنت میں ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ ہم سے یہ محبت کرتا ہے. تھوڑی مسافت پہ آگے ایک اور پہاڑ ہے، جبل ادونا ودو. میں وہ ہم سے سلام ہم پہ نہیں پڑھتا، ہم گزرتے ہیں، یہ سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ. میں وہ ادونا ودو، قیامت کے روز اللہ پاک اس کو جنت میں پھینکے گا. سبحان اللہ. جو لوگ مدینہ شریف گئے انہیں پتہ ہے تھوڑی مسافت پہ آگے وہ پہاڑ ہے. ٹھیک ہو گیا. آئین یہ رے، اس کا نام کتب احادیث میں نے پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی بات کو میں مزید بڑھا رہا ہوں کہ جب انسان محبت کرے، اس کے لیے جنس کا ہونا اس بارگاہ میں ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی ہو. وہاں درخت بھی ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، پتے بھی ہو سکتے ہیں، پتھر بھی ہو سکتے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں. اور پہاڑ، یہ خوش قسمت پہاڑ بروز محشر حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی بنا پر رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ نے ایک بات کی علامہ صاحب نے کہ محبت کے لیے اتباع ضروری ہے،
اتباع بغیر محبت کے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمزوری ہے اور بے وفائی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اتباع بغیر محبت کے اور ایک شخص کہے اتباع تو کرتا ہوں, سنت تو میں ادا کرتا ہوں, لیکن محبت نہیں کرتا, وہ منافقت ہے. سوکھی روکھی سوکھی اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ اتباع ہے. بالکل وہ منافقت ہے کہ جس سے آپ محبت ہی نہیں کرتے, اس کا کہا کس لیے مان رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا, زبردست. امام شرف الدین ابو البصیری رحمۃ اللہ علیہ جی آپ فرماتے ہیں کہ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ہیں, ایک بندہ آتا ہے کہ مجھے اپنی نبوت کی کوئی دلیل دیں, کوئی شہادت پیش کریں کہ آپ واقعی نبی ہیں. آپ نے کہا میں تو اپنی مرضی سے پیش کروں گا, تو بتا تو کیا دلیل چاہتا ہے. اس نے آس پاس دیکھا تو اسے ایک کیکر کا درخت نظر آیا. اس نے کہا اگر یہ جو درخت ہے نا, اس سے اگر آپ کہیں کہ یہ ادھر آئے, چل کے آپ کے پاس آ جائے, تو میں مان لوں گا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے یوں ایسے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیا اور اس سے درخت کو اشارہ کیا ایسے. روایت میں ہے کہ وہ درخت جو ہے نا دائیں ہلا بائیں ہلا, یعنی اپنی جڑیں نکالنے کے لیے. تو لکھنے والے نے تو یہ لکھ دیا کہ اس نے اپنی جڑیں نکالنے کے لیے ایسے کیا, لیکن جو عاشق تھا اس نے جب دیکھا نا, اس نے کہا نہیں, اس نے اپنی جڑیں نکالنے کے لیے ایسے نہیں کیا. جب دیکھا کہ سرکار کی توجہ مبارک اس کی طرف ہے اور حضور اسے اشارہ فرما رہے ہیں, تو اپنے جو اس کا قسمت تھی اس پر وہ ناز کرنے لگا اور اس سے جھومنے لگا, اور وہ رقص کو نہ ہوا کہ مجھے سرکار علیہ السلام بلا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جاءت لدعوتہ الاشجار, وہ جو درخت جس کے نہ آنکھ ہے, نہ کان ہے, نہ شعور ہے, نہ کچھ بھی, لیکن جس وقت حضور اسے اشارہ فرماتے ہیں تو وہ آیا بغیر کسی پاؤں کے, زمین کا سینہ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی. وہ ایسے آیا کہ وہ چل کے آیا لیکن سجدے کی کیفیت میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا. بڑا وسیع موضوع ہے عشق رسول, اور اس کے مختلف جو ہے اینگلز ہیں, انشاءاللہ ہم پھر بھی آپ کو زحمت دیں گے, اور آپ کا جو علم ہے اس سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ استفادہ حاصل کریں. اب ہم بڑھتے ہیں, اور ذکر رسول تو آپ نے سنا. اب جن کا ذکر جو ہے وہ پہچان ہے کس کی, مومن کی ہے جی. صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ, ہیں جی, کہ ہم علی کا ذکر کرتے اور اس ذکر سے ہمیں پہچان ہو جاتی کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جس طرح آپ نے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہمیں متاثر کیا ہے اپنی ٹائمنگ کے, یعنی کہ جو آپ کا اٹھان ہے اور جو بٹھانا ہے اور جو سر اور تال ہے, یقیناً اس کے پیچھے آپ کی بہت زیادہ محنت ہوگی, ایک پورا ریاض ہوگا اس کے پیچھے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور نظر جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیے. آپ کی سماعتوں کی نظر جی جی ضرور. آپ کی سبحان رہے گی تو برکت رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ذوق بن جائے گا. جی جی بالکل. ہم اللہ تعالیٰ ہماری اس خالصتاً حاضری اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور. آمین آمین آمین. ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے, ہر دل تے ہر ایک دھڑکن دا ارمان علی دے نالے, مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نال, مومن تے یار منافق دی پہچان علی دے نال. تو جگ وچ حاکم خوشیاں دا سامان علی دے نالے, علی ہے قرآن دے نال, قرآن علی دے نال.
کیا کہیں؟ حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی برگا اور امیر کوئی نہیں. بے شک بے شک. علی برگا اور امیر کوئی نہیں. اس گل وچ کیڑا شکیا. علی برگا اور امیر کوئی نہیں. اس گل وچ کیڑا شکے. حیدر مختار ہے جنتا دا سنو اس اعلان تے پکے. حیدر مختار ہے جنتا دا سنو اس اعلان تے پکے. کوئی منے حاکم نہ منے اس گل سے لگیا ڈکے. گل حق دی کریے محفل وچ علی قسم خدا دی حق. حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے. اس شعر کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں ایمان کی تازگی کے لیے. علی برگا اور امیر کوئی نہیں. اس گل وچ کیڑا شکیا. علی برگا اور امیر کوئی نہیں. اس گل وچ کیڑا شکے. حیدر مختار ہے جنتا دا سنو اس اعلان تے پکے. حیدر مختار ہے جنتا دا سنو اس اعلان تے پکے. کوئی منے حاکم نہ منے اس گل سے لگیا ڈکے. گل حق دی کریے محفل وچ علی قسم خدا دی حق. حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے. بھائی میں جاز بھائی کے نام کرتا ہوں ماشاءاللہ. ذکر علی دا ذکر ایسا ہے. ذکر علی دا ذکر ایسا ہے وچ قلب سرور آوے. بے شک بے شک. ذکر علی دا ذکر ایسا ہے وچ قلب سرور آوے. ہر مشکل سونے ہے دردا چتا یار ضرور آوے. ہر مشکل سونے ہے دردا چتا یار ضرور آوے. نعرہ علی دا لگے تے ہر دل ہو جذبات پر پورا بے دے. علی دا پیار ہوئے او دے منہ تے نور آوے. واہ 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 واہ. حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت زبردست. ضربے وٹا کے اس دلدار کوئی چین خرید نہ سکیا. ضربے وٹا کے اس دلدار کوئی چین خرید نہ سکیا. دیکھے تاج تے تخت کوئی اودی نین خرید نہ سکیا. دیکھے تاج تے تخت کوئی اودی نین خرید نہ سکیا. سبحان اللہ. او دے بکھلے باجو کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکیا. سارے دل یزید نے نہ چھوڑے حسین خرید نہ سکیا. حضور زلف ہٹاؤ کہ روشنی ہوئے.
عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے سبحان اللہ پیارا مصرع جی جی علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے علی حسن محمد دے انوار چ رہندا اے حسن محمد دے انوار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس پاسے بھی تکنے علی پاک نظر آوے جس پاسے بھی تکنے علی پاک نظر آوے علی پنج وچ رہندا اے علی چار چ رہندا اے علی پنج وچ رہندا اے علی چار چ رہندا اے سبحان اللہ جس پاسے بھی تکنے علی پاک نظر آوے علی پنج وچ رہندا اے علی چار چ رہندا اے علی پنج وچ رہندا اے علی چودہ چ رہندا اے حسنین مجھے تکیے علی پاک نظر آوے سبحان اللہ حسنین مجھے تکیے علی پاک نظر آوے علی اپنے پتراں دے رخسار چ رہندا اے اپنے پتراں دے رخسار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے جی جی سیدھی عبادت لی رخ پاک علی ویکھے سیدھی عبادت لی رخ پاک علی ویکھے مصروف او حیدر دے دیدار چ رہندا اے او حیدر دے دیدار چ رہندا اے علی عشق چ رہندا اے علی پیار چ رہندا اے جی 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 نام حسن حسین ہے جن کا نقش ان کے نبی سے ملتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ نام حسن
حسین ہے جن کا نقشے نبی سے ملتے ہیں غور سے دیکھنے والے غور سے دیکھنے والے کتنے بابا علی سے ملتے ہیں اور سے دیکھنے والے کتنے بابا علی سے ملتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ان کے ہے ناز مصطفیٰ جیسے اور انداز مرتضیٰ جیسے ان کے ہے ناز مصطفیٰ جیسے اور انداز مرتضیٰ جیسے سبحان اللہ جو کلی ہے جناب زارا کو جو کلی ہے جناب زارا کو وصف کے کلی سے ملتے سبحان ہیں اللہ جو کلی ہے جناب زارا تو وصف کے کلی سے ملتے ہیں سبحان اللہ جی جی دونوں بھائیوں سے مانگ کر دیکھو ان کا دینا ایک نظر دیکھو واہ واہ دونوں بھائیوں سے مانگ کر دیکھو ان کا دینا ایک نظر دیکھو جیسے دیتا تھا ان کا بابا علی جیسے دیتا تھا ان کا بابا علی اس تلی سے ملتے ہیں سبحان اللہ جیسے دیتا تھا ان کا بابا علی اس تلی سے ملتے ہیں نام حسن و حسین ہے جن کا نقشے نبی سے ملتے ماشاء اللہ جی بہت خوب جی نعیم برادران آپ نے حق ادا کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ نے اہل بیت رسول اور خصوصاً حسنین کریمین ان کی بارگاہ میں بھی جو آپ نے ہدیہ پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے میں چاہوں گا آخری کمنٹس کے لیے جناب پروفیسر ساجد محمود صاحب کیا ہماری اس کاوش کو جو برکت رمضان ٹرانسمیشن ہے جیزی ساؤنڈ سسٹم اینڈ پروڈکشن ٹیم کی طرف سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو؟ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ وقت کی ترجیحات ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں ترجیحات بدلتی رہتی ہیں فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی شدت تھی اس چیز کی آپ نے اس کا آغاز کر دیا ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر حسین ذکر مولا علی جی جی تو یہ ہمارے جو ایمان کے
جو اجزاء ہیں ان میں کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتا دیں میں کسی قسم کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربہ، صحیح میرے قرابت داروں کی مودت. ایک ہے محبت، ایک ہے مودت. یہ مودت ہے، مودت پانی کو آپ کو پتہ ہے مچھلی کے ساتھ ہوتی ہے، باہر نکلے تو وہ مر جاتی ہے. اس کی کیفیت کو مچھلی کے ساتھ پانی کو مودت کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، پانی کے ساتھ جوڑ. اب یہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے. صحیح ہو گیا. آپ نے بہت اچھے کام کا آغاز کیا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت، مزید برکت عطا فرمائے. برکت رمضان کی برکت ہی برکت ہے. اور جازی ساؤنڈ جو ہے اور ان کے ان کوپریشن کی ہے. کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو کے جازی یہ ہر جگہ خاص کر دینی محافل کے اندر یہ پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے. تاریخ جب لکھے گی صحیح، تو اس معاملے میں ان کا نام سر فہرست آئے گا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. ہم اپنے مہمانان گرامی جناب نعیم برادران صاحب اور پروفیسر ساجد محمود صاحب، آپ سب احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی گناہ و مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے جو پروگرام ہے اس کو رونق بخشی. اسی کے ساتھ ہم آج کے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اپنے ارد گرد اپنے دوستوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.